جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اس ذات مقدسہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے تقریباً 2 جمعہ میں بتایا گیا کہ انسان اپنی زندگی کو خوشحال کیسے بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتا ہے، اور چند اصول بتلائے گئے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جانیں گے کہ انسانی زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، رنج، غم، ٹینشن، دکھ کیوں آتے ہیں، ریزن کیا ہے، اسباب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر چند روشنی ڈالی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں بہت ساری سہولیات ہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں۔ آج سے تقریباً 20 سال، 30 سال، 50 سال پہلے جو ہمارے پاس نہیں تھی، آج ہمارے پاس ہے۔ 50 سال پہلے مالی اعتبار سے آج معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آج ہم مضبوط ہیں، ہمارا لباس اچھا ہے اور ہمارے مکانات خوبصورت ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج اتنی سہولیات کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، اتنی آسانیوں کے باوجود معاشرے میں بے سکونی پھیل رہی ہے۔ سماج اور معاشرے سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کل کمانے والے کم تھے اور کھانے والے زیادہ تھے، مگر سکون سے کھاتے تھے۔ آج آمدنی کا ذریعہ بڑھ گیا ہے، کاروبار زیادہ ہے، کمانے والے زیادہ ہیں، مگر سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ معاشرے میں سکون ختم ہوتے جا رہا ہے اور ہر کوئی دیکھیے ٹینشن کا شکار ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ گھریلو مصیبتیں ہیں، سماجی مصیبتیں ہیں، اور اگر ملکی سطح پر ہم نظر ڈالیں تو ملک میں بھی امن و سکون ختم ہوتا دکھ رہا ہے۔ اگر دنیاوی سطح پر ہم نظر ڈالیں تو دیکھو مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، ہر جگہ مصیبتوں کا رونا رو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے، رسوا ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ آخر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں گھاٹا اور حادثات، یہ ساری مصیبتیں کیوں؟ جب یہ سوال ہم قرآن سے کرتے ہیں تو قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى آیت نمبر 30 پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب فرماتا ہے لوگوں تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تمہیں جو تکلیفیں آئی ہیں یہ تمہارے تھوڑے بہت گناہوں کی، سارے گناہوں کی نہیں۔ اگر دنیا میں سارے گناہوں کی سزا اللہ دے دے تو تم برداشت نہ کر سکو گے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے جو بھی مصیبتیں ہیں، چاہے آسمانی آفت پانی اور بارش کی شکل میں ہو، چاہے آسمانی بجلی کی شکل میں ہو، چاہے زلزلے کی شکل میں ہو، چاہے گھریلو ٹینشن کی شکل میں ہو، یا تجارت میں گھاٹا اور نقصان کی شکل میں ہو، مطلب مصیبت اور پریشانی جس شکل و صورت میں آتا ہے یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو بر و بحر میں، خشک و تر میں جو بھی فسادات پھیلتے ہیں، جو بھی فسادات واقع ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ انسان پر جو بھی مصائب اور مشکلات آئے تو یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم پر مصائب اور مشکلات آئیں تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، ہم سے کوئی خطائیں تو نہیں ہوئی ہے، ہم سے کوئی لغزشیں تو نہیں ہوئی ہیں، اور پھر گناہوں سے توبہ کریں، اور گناہوں سے توبہ کریں تاکہ مشکلات اور مصائب سے ہم بچ سکیں۔ تو قرآن کی ان دونوں آیتوں سے پہلا سبب کیا معلوم ہوا کہ مصیبتیں انسان کے گناہ اور برائیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے مشکلات اور مصائب اس لیے بھی انسان پر آتا ہے چونکہ انسان معصیت الہی اور معصیت رسول کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر مصائب اور مشکلات آتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب انسان قانون الہی سے بغاوت کرتا ہے، جب انسان اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جب انسان اللہ کی باتوں کو ٹھکراتا ہے، جب انسان اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے تو پھر ایسا انسان سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سزا دیتا ہے، اور وہ سزا مصیبتوں اور مشکلات کی شکل میں بھیجتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، دونوں کو جنت میں رکھ دیا، اور دونوں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جنت میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن رب کا ایک حکم یہ بھی تھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی یعنی آدم اور حوا سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم دونوں جنت میں یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ کا یہ آرڈر تھا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ جنت میں اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اور اللہ نے حکم تو دیا ہی تھا کہ جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ لیکن آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آدم علیہ السلام سے چک ہو گئی، آدم علیہ السلام رب کے اس حکم میں نافرمان صادر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔
اور دنیا میں بھیج دیا۔ اور جانتے ہی ہیں جب انسان دنیاوی زندگی گزارتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، انسان پر مصیبتیں اور مشکلات، غم اس لیے بھی آتا ہے کہ وہ رب کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن آپ پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، کیوں؟ ان کی ہلاکت کا ریزن کیا ہے؟ گزشتہ قوموں کی بربادی کا سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ قومیں جو ہلاک ہوئی اس کا ایک سبب اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی تھی۔ 1000 سال نوح علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً رہے، اور 950 سال تک نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو شرک سے روکتے رہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرایا، نوح علیہ السلام کی بات نہ مانے۔ چند ہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا، چند ہی لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہا۔ میرے بھائیوں، ہوا کیا؟ جب نوح علیہ السلام کی بات نہ مانے، اور اس قوم کی حالت دیکھو، یہ قوم کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام رب کی طرف لوگوں کو بلاتے، توحید کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، یہ قوم اپنی انگلیوں کو کان میں ٹھوس لیتے تھے تاکہ ہم نوح کی آواز نہ سن سکیں، ہماری کانوں پر نوح کی آواز نہ پڑ سکے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ قوم نافرمان ہو گئی، یہ قوم لبیک کہنے والی نہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والی نہیں، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور قوم نوح کو غرق کر دیا۔ رب فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 25 کے اندر، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں نے، ان کی نافرمانیوں نے اسے لے ڈوبا، غرق آب ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے اور آگ میں داخل کر دیا گیا، جہنم رسید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، اس کا ایک سبب رب کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا ہے۔ اور بہت سارے قوموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پڑھیے معنی کے ساتھ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بہت ساری عبرتیں ملیں گی، بہت ساری نصیحتیں ملیں گی۔ قوم شعیب کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر۔ قوم شعیب، اس قوم نے بھی نبی اللہ کے جو پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام، ان کی بات کو ٹھکرایا، ایمان نہیں لایا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، لیکن قوم شعیب نے بھی بات نہیں مانی اور بغاوت پر اتر آئے، سرکشی پر اتر آئے۔ تو ان کی سرکشی اور نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 2 قسم کے عذاب کو نازل کیا۔ 2 طرح کے عذاب سے قوم شعیب دو چار ہوئے۔ ایک عذاب تھا زلزلہ کا، اور دوسرا عذاب تھا آگ کی بارش کا۔ جب یہ قوم سو رہی تھی، یہ لوگ آرام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ زلزلے کو بھیجتا ہے اور زلزلے میں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی زلزلے کا صحیح سے ان کے دلوں سے یہ خوف نہیں نکلا تھا، ابھی زلزلے کا ہولناکیاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ رب نے آسمان سے آگ کی بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسائی اور قوم شعیب ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
میرے بھائیوں یہ ہمیں میسیج دیتا ہے، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو ایک عبرت اور نصیحت دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرو، نہیں تو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم اللہ کے کتنا فرما بردار بندہ ہیں، ہم اللہ کے نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، رب کی باتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، قرآن کی باتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، رسول کی باتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے اور پریشانیاں آئیں گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ مشکلات اس لیے بھی دیتا ہے، مصیبتیں اس لیے بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ دیکھے آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی مصیبتیں دیتا ہے، اور کبھی کبھی مصیبتیں اور مشکلات انسان پر عذاب بن کر آتا ہے، سزا بن کر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیسے جان سکیں کہ مصیبتیں یا آزمائش تھیں یا عذاب؟ ہم کیسے فرق کر سکیں، کیسے جان سکیں؟ تو اس سلسلے میں کوئی نص تو نہیں ملتی ہے، لیکن اہل علم بہت اچھی بات کہتے ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ مصیبتوں کے بعد اگر انسان کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، مصیبتوں کے بعد انسان کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے، مصیبتوں کے بعد انسان کی زندگی میں نیک اعمال کثرت سے وہ کرنے لگے، مصیبتوں کے بعد انسان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، مصیبتوں کے بعد انسان اپنی استقامت پر قائم رہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ مصیبت اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے آزمائش تھی۔ اور مصیبتوں کے بعد اگر انسان اپنی برائیوں اور اپنی خامیوں سے باز نہ آئے، مصیبتوں کے بعد انسان گناہ کرتا رہے، برائی کرتا رہے، رب کی نافرمانی کرتا رہے، رسول کی نافرمانی کرتا رہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصیبت اس کے لیے عذاب تھا، یہ مصیبت اس کے لیے عذاب تھا۔ میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی مشکلات اور مصیبتیں اس لیے دیتا ہے تاکہ پرکھیں، جانچیں کہ انسان اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے ان کی آزمائش بھی اسی قدر ہوتی ہے، ان کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا ایسے ایمان والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور نیک بندہ ہو تو یہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے، اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان اپنا مضبوط رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، پھلوں میں کمی کر کے، اناج میں کمی کر کے۔ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اور ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کے یہ نیک بندے جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب ان پر مشکلات آتے ہیں تو ایسے انسان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان مصیبتوں کے بعد بھی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے یا پھر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے انبیاء کرام کی زندگیاں پڑھیں، معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون نہیں جانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ بت پرستی غلط ہے، شرک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ قوموں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اور بادشاہ وقت کو جب معلوم ہوا تو بادشاہ وقت نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اور دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی زندگی میں مشکلات جو آتی ہیں آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے کیسے مشکلات آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو تڑپایا گیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن، اپنے شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، اور جب طائف گئے تو طائف والوں نے جو ناروا سلوک کیا وہ کہنے کی بات نہیں، کس قدر بد سلوک کیا وہاں کے لوگوں نے۔ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اسلام سچ ہے، اسلام کو قبول کر لو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید کو اپنا لو، شرک سے دور ہو جاؤ، شرک سے بچو، تو وہاں کے لوگوں کا جو ریاکشن تھا، وہاں کے لوگوں نے بجائے ایمان لانے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگے، جب وہ طائف کی گلیوں سے آپ واپس آنے لگے تو طائف والوں نے، وہاں کے بدماشوں نے، وہاں کے شریروں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے، آپ کو اس قدر پتھروں سے مارا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، آپ کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی زخموں کو کھا کر، پتھروں کی مار کھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے محمد اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے گا، اگر آپ کا ایک حکم ہو تو ان پہاڑ والوں، ان طائف والوں کو پیس دیا جائے گا، لیکن قربان جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، آپ کی رحم دلی دیکھیے، آپ کی عفو درگزر دیکھیے، آپ کے اندر صبر اور استقامت کس قدر تھا اندازہ کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہیں لانے دے، اللہ کی ذات پر امید ہے ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ اور کچھ ہی سال بعد پورے طائف میں اسلام پھیل گیا، سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان کی ایمان جس قدر مضبوط ہو ان کے اوپر مصیبتیں بھی اسی قدر آتی ہیں، مشکلات بھی اسی قدر آتی ہیں۔ ہاں، مصیبتوں کے بعد انسان شکر، اور انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ مصیبتیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے بعد گناہ پر گناہ کرتا رہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصیبتیں اس کے لیے عذاب بن کر آتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ، رنج، غم اور گھریلو ٹینشن، یہ سارے جو مصائب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارا قرآن کب نکلتا ہے؟ صرف رمضان میں نکلتا ہے۔
11 महीने तक हम कुरान को बंद रखते हैं, सालों साल गुजर जाता है, कुरान खोलने की तौफीक नहीं, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं, कुरान समझने की कोशिश नहीं। मेरे भाइयों, जो कुरान से ऐराज़ करेगा, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा, जो कुरान पर अमल नहीं करेगा, उनकी ज़िंदगी में टेंशन, मुसीबत, दुख, रंज और गम आएंगे। आज हमारी हालत क्या है? अफसोस होता है, आज हमारे घरों में 24 घंटा मोबाइल बज रहा है, टीवी चल रहा है, गाने बजाने हो रहे हैं, मूवी देखी जा रही है, गंदे गंदे गाने बज रहे हैं, लेकिन कभी कुरान की तिलावत हमारे घरों से नहीं आती, कभी कुरान की तिलावत हमारे घरों में नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए। और अफसोस उस वक्त होता है, अफसोस उस वक्त होता है रातों में जहां हमें कुरान पढ़ना चाहिए था, रातों में जहां हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहिए था, रातों में जहां हमें कुरान पढ़कर कुरान समझने की कोशिश करनी चाहिए था, हमारे घरों में सीरियल देखी जाती है, टीवी पर सीरियल देखी जाती है। और अफसोस ये पूरी फैमिली मिलकर देखते हैं, पूरी फैमिली मिलकर देखते हैं। 11 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात तक हमारे मुसलमान भाई और बहन सब घरों में मिलकर सीरियल देख रहे होते हैं। जहां हमें कुरान पढ़ना चाहिए था, हमें कुरान समझना चाहिए था, वहां हम बेहयाई को देख रहे हैं, गुनाह का जरिया अपना रहे हैं और बेपर्दगी को देख रहे हैं, बुराई को देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बतलाओ हमारी ज़िंदगी में सुकून कैसे आएगा? हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी तो क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को पढ़िए, कुरान को अपनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए। और ऐसा नहीं हो कि हम एक बार कुरान पढ़ लें, सालों साल बंद रहे। नहीं, रोज़ाना का मामूल बनाइए, रोज़ाना का मामूल बनाइए। आप एक ही आयत पढ़ें, लेकिन कुरान को डेली पढ़ें, डेली पढ़ें, ताकि अल्लाह के आज़ाब से बच सकें, मसाइब और मुश्किलात से हम बच सकें। अफसोस आज हमारा देखिए कि कुरान पर कितना अमल है, कुरान पर हमारा कितना अमल है। कुरान कहता है एक अल्लाह की इबादत करो। आज एक मुसलमानों की कलमा पढ़ने वालों की कसीर तादाद गैरुल्लाह के सामने भी झुक रहे हैं। कुरान कहता है शिर्क मत करो। आज कितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले शिर्क जैसे बुराई का शिकार हैं। कुरान कहते हैं, जो कुरान कहता है झूठ मत बोलो। आज मुसलमानों की एक तादाद झूठ जैसी बुराई का शिकार है। कुरान कहता है शराब मत पियो। आज लोगों की एक कसीर तादाद शराब नोशी का शिकार है। कुरान कहता है हसद मत करो, गीबत मत करो, गुनाह मत करो। आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हसद और बुराई, गीबत जैसे बुराई का शिकार है। मेरे भाइयों, देखें कि हम कुरान पर कितना अमल कर रहे हैं, कुरान पर हमारा कितना अमल है। याद रखो, अगर हमने कुरान से मुंह मोड़ा, अगर हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह के जिक्र से हम ऐराज़ करेंगे, तो अल्लाह के इस फरमान को याद रखो। रब फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से ऐराज़ करेगा, जो मेरे जिक्र से दूर भागेगा, मुंह मोड़ लेगा, रब फरमाता है हम उनकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, उनकी ज़िंदगी में परेशानियां लाएंगे, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगे। घरेलू टेंशन, तिजारत की टेंशन, कारोबार की टेंशन, माल दौलत की टेंशन, एक से एक मुसीबतें आएंगी अगर हमने रब के जिक्र को छोड़ा, रब के कुरान को छोड़ा। और याद रखो, हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां इसलिए भी आती हैं कि इंसान अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करता है। इंसान अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करता है। दीन के एक हुक्म पर अमल किया, एक हुक्म को छोड़ दिया। मनमानी जब इंसान करने लगे, रब के एक बात को माने, एक बात को छोड़ दे, शरीयत के एक बात को माने, एक बात पर अमल ना करे, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका मज़ा चखाता है और आखिरत में भी उसका मज़ा चखाता है। आज अक्सर मुसलमानों की ये हालत है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ जुमा की नमाज हम पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगी। कौन सी ऐसी दलील है कि सिर्फ जुमा की नमाज से कामयाबी मिल जाएगी? क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है? क्या हदीस में कोई हदीस मौजूद है कि हफ्ते में एक बार सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी? है कोई दलील? किसने कहा आपसे
5 وقت آزان کیوں ہوتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، یہی وجہ 5 بار آزان بھی دی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ کون سی دلیل ہے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی؟ اور میرے بھائیو یاد رکھو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیمار ہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے، سفر میں ہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے، جنگ میں ہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر لیکن نماز معاف نہیں ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے حالت کیا بنا دی؟ صرف ایک دن جمعہ کے دن ہم آتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی کوئی بھی ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل دکھا دو کہ صرف جمعہ کی نماز سے جنت مل جائے گی، صرف جمعہ کی نماز سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، کوئی ایک دلیل دکھا دو۔ آپ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اکثر لوگ بعض احکام پر شریعت کے عمل کر رہے ہیں اور بعض حکم کو چھوڑ دیں۔ رب فرماتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، اور رب کا یہی حکم ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھو، تو ہم جمعہ کے یہاں عمل کر رہے ہیں لیکن 5 نمازوں میں غائب ہیں۔ اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو ایک بار جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن اللہ کا گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ کا گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں، اللہ ہمیں نہیں بلا رہا ہے اپنا گھر، اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا ہے کہ آؤ ہمارے سامنے سجدہ کرو، اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا ہے کہ ہمارے گھر کو آؤ اور آباد کرو۔ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن مسجد دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ شریعت کے ایک حکم پر عمل کرو اور بعض کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 پر ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ جو انسان بعض شریعت کے بعض احکام کو مان لے اور بعض کا انکار کر دے، کچھ حکم کو مانے اور کچھ حکم کو نہ مانے، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں اسے ذلیل کرتے ہیں، دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، سامنے رکھیں، اور ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم نماز کا کتنے پابند ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے منمانی شریعت میں نہیں ہے، منمانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ انسان منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یا پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار جب تک ہماری زندگی میں سانس ہو اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جب تک ہم دنیا میں رہیں ہمیں شرک، بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھ۔ یا پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ